पुलिस ने जो लिस्टें बनाकर लोगों से अपने ذاتی 25 इंतकाम जो 25 लिए 30 हैं। 30 हजार 40 हजार का आपका बच्चा इन्वॉल्व है, लिए हैं, जितनी कमाइयां इन्होंने की हैं, इन्वेस्टिगेशन वाला वो बिक जाता है, प्रोसिक्यूटर बिक जाता है, और आखिर में तो माशाल्लाह हमारा जज भी बिक जाता है। ऐसे सानहात में कभी इंसाफ नहीं मिलता, ना इंसाफ मिलेगा, ना इंसाफ की तवक्को होनी चाहिए। ये गद्दारों को, बेवफाओं को, जालिमों को, जगीरदारों को, अपनी नस्ल संवारने वालों को तो मेडल इसलिए मिले हैं कि मोहर लगा के मुस्तैद लोग हैं कि जिन्होंने जुल्म हो रहा था तो जुल्म छिपाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत से लेकर जो ओवरऑल मज़हब की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस वक्त मजहबी इंतहा पसंदी भी उरूज पकड़ चुकी। जड़ावाला केस के हवाले से हालात आपके सामने हैं, और निगरान वज़ीर आला पंजाब 40 करोड़ का झंडा भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर बच्चियों के साथ रेप के हवाले से केसेस रिकॉर्ड में आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इन सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अब्दुल्ला मलिक, जो सदर हैं सिविल सोसाइटी के। उनसे हम सारे केसेस पर अपडेट लेंगे, उनका क्या कहना है और क्या इस केसेस के हवाले से अब तक अपडेट हुई है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, जिस वालेकुम तरह अस्सलाम। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जिस तरह क्रैकडाउन जारी है, तो एक जो कहानी है बहुत ही दर्दनाक है अरसलान अहमद के हवाले से, तो उसके एक पसे पर्दा क्या हकायक हैं, इस पे आपने क्या रिसर्च की है और किस नतीजे पर पहुंचे हैं आप? देखिए, अरसलान बच्चा कॉमन फैमिली का बच्चा था, उसका किसी सियासत से कोई तल्लक नहीं था। वो ये कि उसके फैमिली वालों ने जानबूझकर उसको, थोड़ा सा बच्चों के शरारती किस्म का बच्चा था, तो उसकी इस्लाह के लिए, जैसे लोग किसी के पास ले जाते स्कूल में या वो थाने में ले गए थे कि इसको ज़रा कुछ दिन ना थोड़ा सा समझाएं। बच्चा गया, लेकिन उसके बाद उसी बच्चे को पुलिस ने, जो 9 मई के वाक़यात थे, 14 साला बच्चे को उसमें अरेस्ट कर लिया। उसका कोई कसूर नहीं, ये जानते हुए कि ये इस बच्चे के माँ-बाप जानबूझ कर लिया था। मोहल्ले से किसी से भी पूछ लें, हमने जो तहकीकात की हैं, उनका किसी सियासी पार्टी से तल्लुक नहीं था। यूँ किसी वो प्रोटेस्ट में भी नहीं गया? नहीं, नहीं, कहीं भी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, और उसके वालिद मज़दूर वालिद थे। और जब अरेस्ट हो गया, तो ज़ाहिर है फिर माँ-बाप अहलो-अयाल उसकी तलाश में जाते हैं। उसको तलाश किया गया, और हमारे बार के सदर हैं राना इंतज़ार साहब, उसके वसासत से एक पिटीशन फ़ाइल की गई, और लाहौर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन पर इदारों को ज़रा थोड़ा स्नब करते हुए उसकी बेल ले ली। वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद कुछ दिनों बाद पुलिस ने फिर उनके घर के जाकर छापे मारने शुरू कर दिए, अपने नंबर बनाने के लिए या किसी भी हवाले से। और जब उसके वालिद ने कहा कि मेरा बच्चा जब इन्वॉल्व ही नहीं है, तो आप खुदा के लिए मेरी मजदूरी का एहसास करते हुए, हमने पहले भी सहूलतें बर्दाश्त की हैं, तो आप मेरे बच्चे को अरेस्ट ना करें। उन्होंने फिर बच्चे को अरेस्ट कर लिया। बच्चे को अरेस्ट करके थाने ले आए। थाने आने के बाद जो पुलिस हमारी है, जो रवायती कल्चर होता है कि वो, उनकी जब बहनें थाने में आईं, तो उनको सिर्फ ना हरास किया, उनको धमकियाँ दी, बाकी चीज़ें वो एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं हैं। यहाँ पे करोड़ों अरसलान हैं जिनकी जिन्हें से पाबंद सलासत रहते हैं, बल्कि उनकी जो माएँ-बहनें हैं, उनकी इज़्ज़तें भी तार-तार की जाती हैं। कोई माने या ना माने, इन अदवार में जो कुछ हुआ वो बताने के काबिल नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि आजी साहब, किसी वक़्त आपके मुतल्लिक़ भी अल्लाह करे आप राह रास्त पर आ जाएँ, हम कोई ब्लेम नहीं लगाएँगे, बल्कि हम आपसे पूछेंगे कि टर्की में आप काहे के लिए आते-जाते रहते हैं? बिल्कुल। तो इस तरह का एक वाक़या चीचावदनी के इलाके में मेंशन हुआ है। तारिक बलोच नामी एक इंसान को पकड़ा गया है घर से, और 9 दिन थाने के अंदर रख के उनको टॉर्चर करके कत्ल कर दिया गया है। तो क्या हमारे जो कानूनी इदारे हैं, वो अपने मातहत पुलिस ऑफ़िस को पूछ नहीं सकते, या उनको उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है कि आप 9 मई के वाक़यात के बाद तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पंजाब पुलिस बेलगाम घोड़े की तरह है। तो इनको क्या अदालती कार्रवाई के ज़रिए लगाम नहीं डाली जा देखो, सकती? 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का कानून है, उसमें खुद है कि अगर कोई पुलिस वाला ये साबित हो जाए कि उसने कोई टॉर्चर किया है, उसने किसी को हर्ट किया है, तो उसकी तो 7 साल सज़ा है। अगर ये वाक़ये में आ जाए कि पुलिस ने कोई मर्डर किया है, तो वो 2 की है। फिर ये है कि 2010 में जो एक कैट था, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, वो कि अगर ऑफ़िशियल कैपेसिटी में कोई इदारे अगर उठा के ले जाते हैं, वो टॉर्चर करते हैं, तो उसपे हम भी सिग्नेचरी हुए थे। फिर हमने लेजिस्लेशन भी की है। आया ये दोनों जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता? तो सच्ची बात तो ये है कि जो पिछली एक्टिविज़्म की हमारी 30 साला जद्दोजहद की तारीख़ है, वो तो ये बता रही है कि ऐसे मैटर में, ऐसे सानहात में कभी इंसाफ नहीं मिलता, ना इंसाफ मिलेगा, ना इंसाफ की तवक्को होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये काम है
کہ زیادتیوں کے خلاف، ہیومن رائٹ وائلیشن کے خلاف سول سوسائٹی اور میڈیا مل کر آواز اٹھاتے ہیں. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ظالم کے ہاتھ مضبوط ہوتے رہیں گے. تو اس لیے ٹارچر ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ہمارے اعلیٰ عدالتوں کے جو جج صاحبان ہیں، جو انہوں نے آئین اور قانون کا حلف اٹھا رکھا ہے، جس میں ہیومن رائٹس اور انسان کی زندگی کی پروٹیکشن کا ایک عہد ہے، ایک بالکل قرآن کی طرح حلف اٹھا رکھا ہے، وہ ان کے ضمیر نہیں جاگتے. آپ کاش آپ کا پروگرام کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کے ضمیر جاگ جائے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو پی ڈی ایم سرکار تھی، اس نے عمران خان کے چکر میں اپنے اداروں کی وہ تذلیل کی ہے، اور جو اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ یار عمران نے یہ کیا، لیکن ہم نے جو اس کے نام پر جو لوگوں کو ساتھ ظلم ہوا، پھر پولیس کو جو فری ہینڈ ملا ہے اس کی آڑ میں، تو پولیس نے جو لسٹیں بنا کر لوگوں سے اپنے ذاتی 25 انتقام جو 25 لیے 30 ہیں. 30 ہزار 40 ہزار کا آپ کا بچہ انوالو لیے ہیں، جتنی کمائیاں انہوں نے کی ہیں، بلیو کریں یہ سارے کا سارا اوپر نوٹ ہو رہا ہے. ایک عدالت نیچے ہے، نیچے والی عدالت بک بھی جاتی ہے، جھک بھی جاتی ہے، سلنڈر بھی کر دیتی ہے، لیٹ بھی جاتی ہے. یہ حقائق ہے، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. ہم ثابت کر دیں گے کہ کون بکتا ہے، کتنے میں بکتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کسی بھی جگہ پر جس کی قیمت نہ ہو، ہر ایک شخص کی قیمت لگتی ہے. ایٹ تو دین یہ کیس دب جاتے ہیں، جی فائلیں گم ہو ہوتا صرف جاتی ہیں. یہی ہے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں. دیکھو نا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی پروٹیسٹ کر لیتے ہیں ہر سانے کے بعد، لیکن کچھ عرصے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ جی وہ والدین نے ایک اسٹامپ پیپر ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جمع کرا دیا کہ یہ ہمارے قاتل بچے کے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جب جاتے ہیں، یہ ڈیو پروسیس آف لا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ شہادت دینے والا بک جاتا ہے، وکیل بک جاتا ہے، وہ جو ہوتا ہے انویسٹیگیشن والا وہ بک جاتا ہے، پروسیکیوٹر بک جاتا ہے، اور آخر میں تو ماشاءاللہ ہمارا جج بھی بک جاتا ہے. جب سب کی قیمت لگ جائے تو ارسلان جو ہزاروں لوگوں کے جو والدین ہیں، لاکھوں لوگوں کے، ان کے خون کی قیمت لگ جاتی ہے اور ان کو انصاف نہیں ملتا. ملک صاحب، دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں یہ جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے پہلے ہمارے ساتھ رضوانہ کیس سامنے آیا، پھر فاطمہ کیس بھی آیا. یعنی جس طرح پیران کرام اپنے وہ جس طرح بچیوں کو باندیاں بناتے ہیں، اور جس طرح ابھی اسد شاہ کا کیس آیا سامنے، یعنی وہ تو کسی کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو اس کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج جب نکلی ہے کمرے کی، دیکھا جا رہا ہے کہ بچی کس طرح تڑپ رہی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، اور وہ بدبخت لیٹا ہوا ہے ساتھ. تو ایسی چیزوں پہ کیا عدالتیں حرکت میں نہیں آئیں گی، یا ادارے کب جاگیں گے، یا کیا توقع ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، مجھے تو بلیو کریں رونا آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 8 8 10 سالوں کی کبھی یہ جنسی ہوس کا شکار ہو جاتی ہیں. ہمیں تو یاد ہے، ہمیں تو وہ بھی یاد ہے کہ جب زینب جیسی بچی کا ہم نے کیس اٹھایا تھا، سو موٹو بالکل کروایا تھا قصور میں. بالکل. پھر اس کے بعد سینکڑوں بچیوں کے یہ قصے سامنے آئے تھے اور ہمارے سر شرم سے جھک گئے تھے. پھر بچوں کے تسلسل کے ساتھ آ گئے. پھر امل بچی کا کیس آیا جس میں ایک پرائیویٹ ہسپتال نے کراچی میں اس کو لینے، جب اسے بلٹ لگ گئی تھی ڈکیتی کے دوران، لینے سے انکار کر دیا تھا. زینب بل بنا، عمل بل بنا. اس کے بعد پتہ نہیں کتنے بل ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کتنے زینب ابھی اور ہوس کا شکار ہوں گی. تو دیکھیے جو آپ نے کہا رضوانہ والا یا فاطمہ والا، ہزاروں فاطمہ، ہزاروں رضوانہ روزانہ کسی نہ کسی ہوس کا شکار بنتی ہیں، اس لیے کہ ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ان کو تعلیم دلوا سکیں. ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھر کا آٹا پانی دال روٹی بجلی کا خرچ دے سکیں. وسائل کم ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں. تو ہمارے اس معاشرے میں نئی بچیوں کو ہم جیسے لوگوں کے گھر رکھوا دیا جاتا ہے، اور پھر ہم 6 مہینوں کا ایڈوانس لے کر پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر جو انسانیت کے انسان تو نہیں کہ جو درندہ صرف لوگ ہوتے ہیں، جیسے جج صاحب تھے اسلام آباد والے، ان کی بیوی والا جو کیس تھا جس کی ہم نے شکایت بھی کی چیف جسٹس کو، آج کل وہ OSD بھی ہو گئے. اب ہم چونکہ وہ ان کی جو ڈل گئے وہ لاہور ہائی کورٹ کے انڈر آتے ہیں، ہم MIT میں اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے. جیسے ارشد ملک کو فارغ کیا گیا تھا، وہ بھی ہم نے درخواست دی تھی، ان کو بھی فارغ کیا جائے. تو رضوانہ کا بھی کیس اگر آپ میڈیا پہ نہیں اٹھائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. وہ جج صاحب کی بیگم باہر آ جائیں گی، وہ بردر جج ہیں، انویسٹیگیشن والا کہے گا کہ یہ نہیں یہ کچھ نہیں. ماں باپ بیچارے آخر میں کیا کریں گے؟ سال بعد چونکہ نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے نہ میڈیا آواز اٹھائے گا، تو وہ اخبارات کی تشہیر کا بن جائے گا، اور ان کو کوئی پیسے دے کر خاموشی سے وہ اسٹام لکھا دے دیں گے، جائے گا اور اور پھر معاملہ نہیں بن تو جائے. تھریٹ کریں گے.
وہ تھریٹ کریں گے، آپ کو اٹھا لیں گے، آپ کے بچے ماریں گے. فاطمہ کا بھی یہی کیس ہے. فاطمہ والا ذرا یہ ہے تو وہ بھی رضوانہ جیسی کہ وہ جو صاحب ہیں وہ انفلوئنشل ہیں. سندھ میں تو دیکھنا مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس کے ساتھ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا، ہم نے بڑی آوازیں اٹھائیں تو کیا کیا ہوا. وہ جب ججز جاتے تھے تو وہ اسپتالوں میں پڑے ہوتے تھے، وہ اشاروں جتوئی دیکھا نہیں آپ نے. بالکل. تو یہ جو وہاں پر ہراسمنٹ کرنا، مار دینا، بھائی وہ ان کا مشغلہ ہے. اور آج رضوانہ، پھر رضوانہ کے بعد فاطمہ، اب فاطمہ کے بعد دیکھیں فاطمہ کو کیا ہوا، اللہ معاف کرے. ابھی میں نے دونوں شعبوں کا ذکر کیا، قانون والے کا کہ وہاں پر ایس ایچ او نے ایف آئی آر غلط لکھی، اور ایک مسیحا تھا. ماشاءاللہ جی، اسلام آپ کو ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اس مقتولہ بچی کا میڈیکل ہی نہیں بنانے تھے. تیسرا ان کو یہ آپ دفنا دیا جائے. ہم تو یہ کرتے ہیں میرے بھائی، ہر ایک کی قیمت ہے. پیسے دو جو مرضی لکھوانا چاہو، پیسے دو جیسا مرضی انویسٹیگیشن میں لکھوانا چاہو، پیسے دو جیسا مرضی جج سے انصاف لو. اب تو پہلے کہا کرتے تھے کہ اچھا وکیل بتاؤ یار، اب یہ خالی پڑے ہیں چیمبر. اچھا وکیل نہیں ہے، اب بتاؤ اچھا جج کون سا ہے، اور جج کا رشتہ دار کون سا ہے. ہم یہ ہیں. تو میں ہم کوئی بلیم نہیں لگا رہے ججز پر، ہم بڑا احترام کرتے ہیں، ہم نے رول آف لا کی لیے لڑا ہوا ہے. تو سر ریاست ہوتی ہے ماں جیسی، بہت سنا تھا. تو جی یہ میں نے سنا نہیں ہے. یہ ریاست ریاست کیا ہوتی ہے؟ سوتیلی ماں ہے. نہیں پہلے پھر کہ میں نہیں سنا، میں اونچا سنتا ہوں. کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں جیسی. کون چھوٹے ہو ابھی آپ کو نا، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کو سلامت رکھے. وہ مائیں ختم ہو گئی ہیں. اب یہ فیڈر والی مائیں ہیں، یہ پاؤڈر والی مائیں ہیں. یہ جو بچے ماں نوچ رہے کہتے ہیں ہیں ماں کو، کہتے ہیں ماں ریاست ہوگی ماں کے جیسی. یہ ریاست ان کے لیے ماں کی جیسی ہے جو شرفا ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے ان کی جگیرداریں ہیں، بڑے بڑے ان کے بیوروکریسی میں اور ان کے رشتہ دار ہیں. بھائی ان کے لیے، ان کی لیے ریاست ماں کی جیسی ہوگی کہ ان کے لیے چھتر چھاؤں ہے، کوئی قانون یہ ہے جو مرضی کریں مار دیں. ایسا نہیں ہے کہ جن کو 14 اگست یا 23 مارچ کو میڈل ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ والے نہیں ہیں. یہ تو بیچارے دیکھو نا، سمجھا کریں، یہ تو ان کو اس لیے ملتا ہے کہ ساری نوکری کیتی ہے، پکا ہے، پکا نوکر ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے ملک غداری ہے. یہ غداروں کو، بے وفاؤں کو، ظالموں کو، جگیرداروں کو، وڈیروں کو، بیوروکریٹوں کو، اپنی نسل سنوارنے والوں کو یا گن گانے والوں کو، یہ ان کو میڈل اس لیے ملے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، مستند لوگ ہیں، مور لگا کے مستند لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم ہو رہا تھا تو ظلم چھپایا تھا، ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے تو انہوں نے آواز دبائی تھی، ظلم کے خلاف لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے لکھنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے ان کے قصیدے لکھے تھے بہادری کے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بڑوں کے، حکمرانوں کے قصیدے لکھنے والے لوگ ہیں. ان کو انسانیت کی خدمت میں میڈل نہیں ملتے. اگر ان کو انسانیت کے لیے خدمت میں میڈل ملتے تو میرے اور آپ کے کندھے پہ بھی آج میڈل سجا ہوتا، کیونکہ ہم محب الوطن ہیں. وطن سے پیار کرنا غداری ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہم غدار ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہم ان کو نہیں مانتے جنہوں نے قائد اعظم کا بیڑا غرق کیا، ٹھیک ہے. ہم ان کو مانتے ہیں جسے قائد اعظم نے 11 ستمبر کی جو اسپیچ تھی قائد اعظم کی کہ جہاں آج آپ فری ہیں، آپ گرجا، مندر، مسجد کہیں بھی جا سکتے ہیں. اٹس یور پاکستان. سوری قائد، اٹس ناٹ مائی پاکستان. سر ملک صاحب ٹائم دینے کا بہت شکریہ.